شریعت ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات اور حقوق العباد کی اہمیت سکھاتی اور سمجھاتی ہے کہ ان کا خیال کرنے والے بنو، ان کو پورا کرنے والے بنو، وعدوں کا پورا کرنا، پڑوسی کا خیال رکھنا، ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھنا، بیوی بچوں کے حقوق کا خیال رکھنا، اور بیویوں کے حقوق بھی بہت پامال ہوتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان بن کر آئے، تو انہوں نے کھانا پیش کیا، تو انہوں نے کہا جی آپ بھی کھائیں، تو میزبان نے کہا جی میرا تو روزہ ہے، تو حضرت سلمان نے کہا کہ جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا، تو انہوں نے مہمان کے اکرام کے لیے نفلی روزہ توڑ دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی بیوی جو ہے وہ ایسے عام سے سادہ سے کپڑوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، بلاؤز سنگھارنے کی کچھ نہیں، تو وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا یہ تم نے کیا اپنی حالت بنا رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا ان اخاک ابا درداء لیس لہ حاجۃ فی الدنیا، آپ کے بھائی ابو درداء کو دنیا میں کسی چیز کی طلب ہی نہیں ہے۔ تو وہ سمجھ گئے، تو رات کو جب وہ سونے لگے تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا لیٹ جاؤ، وہ لیٹ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے نماز کے لیے، نفل پڑھنے کے لیے، تو حضرت ابو درداء کو پھر حضرت سلمان فارسی نے کہا لیٹ جاؤ، پھر لیٹ گئے۔ اور جب تہجد کا وقت ہوا تو حضرت ابو درداء کو حضرت سلمان فارسی نے خود جگایا، کہا اٹھو اب نماز پڑھنے والے بنو۔ اور اس کے بعد ایک حدیث سنائی کہ اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، تو تم حقدار کا حق ادا کرنے والے بنو۔ تو یہ بات سن کر حضرت ابو درداء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ بات بتائی، تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا، سلمان نے سچ کہا، سلمان نے سچ کہا۔ آج سب کے لیے انسان کے پاس ٹائم ہے، اور جو آپ کو راحت اور آرام دے رہی ہے، آپ کو کھانا پکا کے دے رہی ہے، اور آپ کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر بیٹھی ہے، اور آپ کی اولاد کی تربیت کر رہی ہے، اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں؟ تو اس لیے اپنی بیوی کے حقوق کا بھی خیال کرنا، یہ بھی معاملات میں شامل ہے۔ اس میں بھی بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے۔ عورتیں بتاتے ہیں ایسی غلیظ زبان اور گندی زبان لوگ استعمال کرتے ہیں کہ جو زبان پر عورت لائے تو اس کی زبان جل جائے، ساری زندگی اس کی چبھن اور کڑھن عورت محسوس کرتی ہے۔ تو نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کریں گے انشاءاللہ۔ عبادات میں کوتاہی ہوئی تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر حقوق العباد اور معاملات میں کوتاہی ہوئی تو لوگوں کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے گریبان ہوں گے، ہماری نیکیاں ہوں گی اور لوگ انہیں لے کر جنت میں جانے والے بنیں گے، اور ہم لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر جہنم میں جانے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے تمام بندوں کے ساتھ جن کے حقوق ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، جن کے معاملات ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں حسن معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔